سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کم عمر زوجہ کون تھیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: وہ کون سی جنتی عورت ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں؟ جواب: حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ سوال: وہ کون سی عورت تھی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی سردار کہا؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: کون سی عورتیں جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی؟ جواب: باحیا، صابر اور شکر گزار عورتیں۔ سوال: عورت کی سب سے بڑی زینت کیا ہے؟ جواب: حیا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کس چیز سے زیادہ بچنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: زبان کی سختی اور شوہر کی نافرمانی۔ سوال: شوہر کی خدمت کرنے والی عورت کو کیا انعام ملے گا؟ جواب: جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے تھے؟ جواب: صبر کرنے والی ماں۔ سوال: طلاق یافتہ عورت کو اسلام میں کیا حق دیا گیا ہے؟ جواب: عدت اور نفقہ۔ سوال: وہ کون سی عورت ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھے گی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: وہ عورت جو خاموش رہتی ہے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ جواب: فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سوال: 7 یا 3 دن میں رشتہ پکا، یقین نہیں آتا تو آزما لیں۔ جواب: روزانہ فجر یا عشاء کے بعد 11 مرتبہ یا لطیف یا ودود یا جبار پڑھیں اور آخر میں صرف ایک خاص رشتہ ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں۔ یہ عمل مسلسل 3 دن پاکیزگی اور کامل یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر رشتہ پکا ہو جائے گا۔ سوال: وہ عورت جو فجر کی نماز وقت پر ادا کرتی ہے اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اسے دن بھر اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ سوال: عورت اگر علم دین سیکھے تو کیا اس پر مردوں کی طرح اجر ہے؟ جواب: جی ہاں، برابر اجر ہے۔ سوال: کیا عورت مسجد میں جا سکتی ہے؟ جواب: اجازت ہے، مگر گھر میں نماز افضل ہے۔ سوال: عورت کے حسن کا اصل نور کہاں سے آتا ہے؟ جواب: اس کے دل کے تقوی سے۔ سوال: کیا عورت اپنے شوہر کے مال میں اجازت کے بغیر خرچ کر سکتی ہے؟ جواب: نہیں۔ سوال: کیا عورت قرآن حفظ کر سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اور اس پر بہت اجر ہے۔ سوال: وہ عورت جو شوہر سے ناراض ہو اس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں؟ جواب: تب تک نہیں جب تک شوہر راضی نہ ہو۔ سوال: وہ عورت جو ساس کا ادب کرتی ہے اس کے لیے کیا فضیلت ہے؟ جواب: یہ بھی والدین کی خدمت کے برابر ہے۔ سوال: عورت اگر شوہر کو خوش رکھے تو کیا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ سوال: کیا عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے؟ جواب: نہیں، مگر پڑھ سکتی ہیں۔ سوال: کیا عورتیں جہاد کر سکتی ہیں؟ جواب: ان کا جہاد بچوں کی پرورش اور شوہر کی خدمت ہے۔ سوال: عورت کا پردہ کن لوگوں کے سامنے ضروری ہے؟
جواب غیر محرم مردوں کے سامنے۔ سوال عورت کا سب سے قیمتی رشتہ کون سا ہے؟ جواب ماں کا رشتہ۔ سوال کیا جنت میں عورتیں بھی حوروں جیسی ہوں گی؟ جواب جی ہاں، بلکہ ان سے بھی اعلیٰ۔ سوال وہ عورت جو شوہر کی غیر موجودگی میں بھی وفادار رہے، کیا اسے خاص مقام ملتا ہے؟ جواب جی ہاں، جنت میں بلند درجات دیے جائیں گے۔ سوال عورت اگر حیض میں ہو تو کیا قرآن سن سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، لیکن تلاوت نہیں کر سکتی۔ سوال قبر میں روح کو سب سے زیادہ کیا تکلیف دیتا ہے؟ جواب ظلم اور زیادتی کے سوالات اور اچھے اعمال کی کمی۔ سوال خواب میں پانی صاف اور میٹھا ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب یہ خواب خیر و برکت، نیکی اور آسانی کی علامت ہے۔ سوال نیند میں اچانک ڈرنا اور چیخنا کیوں ہوتا ہے؟ جواب یہ شیطانی وسوسے یا ذہنی دباؤ کی نشانی ہو سکتی ہے۔ سوال روزانہ شہد کھانے کیا فائدے ہیں؟ جواب شہد جسم کو طاقت دیتا ہے اور بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سوال نماز میں کانپنا یا بدن کا لرزنا کیسا عمل ہے؟ جواب یہ خشوع اور خوف الہی کی علامت ہے۔ سوال قبر میں منکر نکیر کے سوالات کتنے ہوتے ہیں؟ جواب 3 سوالات ہوتے ہیں، رب، نبی اور دین کے بارے میں۔ سوال خواب میں کسی مردے کو زندہ دیکھنا کیسا اشارہ ہے؟ جواب یہ عام طور پر خیر کی نشانی ہے، زندگی میں بہتری۔ سوال نیند میں اچانک جاگنا اور دل کی دھڑکن تیز ہونا کیوں؟ جواب یہ شیطانی وسوسے یا جسمانی کمزوری کی وجہ ہو سکتی ہے۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی کیا خاص بات ہے؟ جواب ان کی خوبصورتی میں اللہ کی خاص نعمت اور حکمت تھی۔ سوال نماز کے لیے اذان کا حکم قرآن کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب سورۃ المائدہ میں نماز کی اذان کا ذکر آیا ہے۔ سوال قرآن مجید کی کنجی کون سی چیز کہلاتی ہے؟ جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کی کنجی کہا جاتا ہے۔ سوال قیامت کے قریب فرات دریا سے کون سا پہاڑ نکلے گا؟ جواب سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ سوال شیطان کی تھوک کس جانور کے جسم میں ہوتی ہے؟ جواب کتے کے جسم میں شیطان کی تھوک شامل ہوتی ہے۔ سوال جماعت کھڑی ہو تو مسجد کی طرف کس طرح جانا چاہیے؟ جواب اطمینان اور سکون کے ساتھ جانا چاہیے۔ سوال قرآن میں کس نبی کی خوبصورتی کی تعریف آئی ہے؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی تعریف قرآن میں ہے۔ سوال کس مسلمان کو قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب جس پر غسل فرض ہو اسے قرآن پڑھنا منع ہے۔ سوال کون سا کوڑا اٹھانے سے جنت میں حور ملتا ہے؟ سوال کون سا کوڑا اٹھانے سے جنت میں حور ملتی ہے؟ جواب مسجد کا کوڑا اٹھانے سے جنت میں حور ملے گی۔ سوال کس عورت کے کان میں شیطان سرگوشی کرتا ہے؟ جواب دیر تک سونے والی عورت کے کان میں۔ سوال حدیث کے مطابق کون سی عورت اپنے شوہر کے لیے قیدی ہے؟ جواب بیوی قیدی ہے۔ سوال دجال کی خاص نشانی کیا ہوگی؟ جواب دجال کی ایک آنکھ ہوگی۔ سوال کون سی سورت پڑھنے سے بد زبانی دور ہوتی ہے؟
جواب سورۃ الشمس پڑھنے سے۔ سوال قیامت کے روز گناہ گار کی شکل کیسی ہوگی؟ جواب کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ سوال کس عمل کی وجہ سے موت کا حکم واپس لیا جاتا ہے؟ جواب صدقہ دینے والے کا۔ سوال قبر میں منکر نکیر کتنے سوالات کرتے ہیں؟ جواب 3 سوالات کرتے ہیں۔ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انار کس طرح کھانے کا حکم دیا؟ جواب گودے کے ساتھ کھانے کا حکم دیا۔ سوال قرآن مجید میں کس خاتون کا نام 40 مرتبہ آیا ہے؟ جواب حضرت مریم۔ سوال کس چیز کا تیل ناف پر لگانے سے آدمی جلد بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب زیتون کا تیل۔ سوال آخری وحی کی آیات قرآن کی کس سورت میں ہیں؟ جواب سورۃ بقرہ میں۔ سوال ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ جواب 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سوال کس عمل کی وجہ سے زیادہ عورتیں جنت میں جائیں گی؟ جواب حسن اخلاق اور تقوی کی وجہ سے۔ سوال کون سا گھر وہ ہے جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ جواب جس گھر میں کتے ہوں اور تصویریں لٹکی ہوں۔ سوال کون سا گناہ انسان کو جلا دیتا ہے؟ جواب حسد۔ سوال نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب شیطانی وسوسے کی۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ جواب زور زور سے ہوا خارج کر کے بھاگ جاتا ہے۔ سوال انسان کے لیے آدھا بڑھاپا کیا ہے؟ جواب غم۔ سوال نماز لمبا قیام کرنے والا کس چیز سے محفوظ رہتا ہے؟ سوال نماز میں لمبا قیام کرنے والا کس چیز سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب موت کی تقریب سے۔ سوال کون سی سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے؟ جواب سورۃ اخلاص۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کتنے سال رہے؟ جواب 30 سال۔ سوال بتی جلانے سے گھر میں کون آتا ہے؟ جواب جنات۔ سوال سب سے پہلے کعبہ پر کس نے غلاف چڑھایا؟ جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ سوال کون سی عبادت کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ جواب جہاد کو۔ سوال کس نبی کے زمانے میں اونٹ کا گوشت حلال نہیں تھا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ سوال کس چیز کی آواز 24 گھنٹے دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ جواب آذان کی۔ سوال کون سی نیکی ایسی ہے جس کا ثواب سکھانے والے کو بھی ملتا ہے؟ جواب ہر وہ نیکی جو آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ سوال کیا بغیر وضو کے نکاح ہو جائے گا؟ جواب ہاں ہو جائے گا۔ سوال کیا موت کو بھی موت آئے گی؟ جواب جی ہاں آئے گی۔ سوال ناپسندیدہ بیماری کون سی ہے؟ جواب کھانسی، زکام اور خارش۔ سوال کون سا جانور صرف شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے؟ جواب گدھا۔ سوال قرآن میں شیطان کا بھائی کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ جواب فضول خرچ کرنے والوں کو۔ سوال قیامت کے قریب کون سی چیز سب سے پہلے غائب ہو جائے گی؟ جواب شہد۔
سوال: کیا آن لائن کام میں کمائی کرنا حلال ہے، خاص طور پر جہاں کبھی کام تو کبھی آرام ہوتا ہو؟ جواب: جی ہاں، اگر آپ کی کمائی جائز اور حلال طریقے سے ہو، جیسے کہ آپ کی مہارت یا محنت سے ہو، تو یہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو شخص اپنی محنت سے کمائے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محنت سے کمائی سب سے بہتر ہے، البتہ دھوکہ، جھوٹ یا ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا مال حرام ہے۔ سوال: کیا فطری رجحانات یا خیالات جنہیں بند کرنا مشکل ہو گناہ سمجھے جائیں گے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی حالت سے زیادہ تمہیں تمہارے عمل سے نہیں پوچھے گا، یعنی نیت اور کوشش اہم ہے۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو گناہ کا وزن نہیں لگے گا، لیکن عمل میں گناہ نہ ہونے دیں۔ سوال: کیا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی مالی پریشانی میں سود لینے سے پہلے کیا کرے؟ جواب: سود لینا سخت حرام ہے۔ قرآن میں واضح حکم ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275۔ اگر پریشانی ہو تو قریبی رشتہ دار یا خیر خواہ سے مدد مانگیں اور اللہ سے دعا کریں کہ آسانی دے۔ سوال: اگر نماز میں دل نہیں لگتا یا بار بار غور فکر آتا رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: یہ وسوسے شیطان کی چال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی نماز میں وسوسہ محسوس کرے تو وہ شیطان کی سرکشی ہے، تو وہ اپنے کانوں پر تھوکے اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ دل کو سکون دینے کے لیے نماز کے الفاظ اور معانی سمجھیں اور دل سے پڑھیں۔